حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آج سے ویڈیوز شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو میرے چینل پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی ولادت عراق یا مصر کے شہر منفس میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جیسے میں ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا ویسے ہی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں پہنچے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام شیس تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام خضر تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام قابل تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کتنی بار ہوا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 1 بار ہوا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 3 بار ہوا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 بار ہوا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 5 بار ہوا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 بار ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کس نبی کے نسل سے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام پہلا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام دوسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام تیسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھا آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام چوتھا آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں کس لقب سے پکارا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں نبی جیسے لقب سے پکارا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق جیسے لقب سے پکارا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق النبی جیسے لقب سے پکارا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں عالم جیسے لقب سے پکارا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق النبی جیسے لقب سے پکارا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کو کہاں اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہاڑ پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین پر اٹھایا گیا۔
ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को समंदर पर उठाया गया। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। सवाल नंबर 7 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कौन सा पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ज़राअत जैसे पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तिजारत जैसे पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दर्जी जैसे पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोहाड़ जैसे पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दर्जी जैसे पेशा सबसे पहले इख्तियार किया। सवाल नंबर 8 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कितने सहीफे अता हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे अता हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे अता हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 50 सहीफे अता हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 100 सहीफे अता हुए थे। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे अता हुए थे। सवाल नंबर 9 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बनी काबिल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बनी काबिल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। सवाल नंबर 10 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले क्या सिखाया। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले क़िरात करना सिखाया। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले ज़राअत करना सिखाया। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले लिखना सिखाया। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले नमाज पढ़ना सिखाया। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबसे पहले लिखना सिखाया। सवाल नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 365 साल थी। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 700 साल थी। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 365 साल थी। सवाल नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मारूफ नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात में क्या शामिल था। ऑप्शन नंबर 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात में दरिया का फट जाना शामिल था। ऑप्शन नंबर 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात में मुर्दा जिंदा करना शामिल था। ऑप्शन नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात में इल्म हिसाब व नुजूम शामिल था। ऑप्शन नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात में पहाड़ को हरकत देना शामिल था।
صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں علم حساب و نجوم شامل تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم کیا تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم فزکس کی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم عبادت کی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم طب کی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم توحید کی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم توحید کی تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر کس حالت میں اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر صرف روح کی حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر نیند کی حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر جسم اور روح دونوں حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر خواب کی حالت میں اٹھایا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر جسم اور روح دونوں حالت میں اٹھایا گیا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تب آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا تب جا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کن چیزوں کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو طب، لباس، ستاروں کا علم کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو جہاد، سیاست کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن، حدیث کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو طب، لباس، ستاروں کا علم کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں کون سے گناہ عام تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شراب جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جھوٹ، فحاشی، قتل جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں سود جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جوا جیسے گناہ عام تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جھوٹ، فحاشی، قتل جیسے گناہ عام تھے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں ادیب الانبیاء کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شاعر تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھنے والے پہلے نبی تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ معلم تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھنے والے پہلے نبی تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے پشتوں بعد تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 5ویں پشتوں بعد تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 6ٹھی پشتوں بعد تھا۔
ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 7वीं पुश्तों बाद था। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 10वीं पुश्तों बाद था। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 7वीं पुश्तों बाद था। सवाल नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज की सिलाई की? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले चमड़ा की सिलाई की। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ऊन की सिलाई की। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़ा की सिलाई की। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दरख्त की छाल की सिलाई की। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़ा की सिलाई की। सवाल नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इल्म फलकियात के बानी थे। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आसमान पर रहते थे। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जादूगर थे। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नबी थे। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों के इल्म में माहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इल्म फलकियात के बानी थे। सवाल नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन सी कौम बहुत फैल चुकी थी? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम आद बहुत फैल चुकी थी। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल बहुत फैल चुकी थी। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम काबिल बहुत फैल चुकी थी। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम समूद बहुत फैल चुकी थी। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम काबिल बहुत फैल चुकी थी। सवाल नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी जुबानें सीखी थी? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक जुबान सीखी थी। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 5 जुबान सीखी थी। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 70 जुबान सीखी थी। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि वह कितनी जुबानें सीखी थी। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 70 जुबान सीखी थी। सवाल नंबर 5, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या हथियार बनाया? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नेज़ा बनाया। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तलवार बनाया। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तीरो कमान बनाया। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कोई हथियार नहीं बनाया। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तलवार बनाया। सवाल नंबर 6, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक किस फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि वह उन्हें आसमान पर ले जाएं? ऑप्शन नंबर 1, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह उन्हें आसमान पर ले जाएं। ऑप्शन नंबर 2, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह उन्हें आसमान पर ले जाएं। ऑप्शन नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह उन्हें आसमान पर ले जाएं। ऑप्शन नंबर 4, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह उन्हें आसमान पर ले जाएं। सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया
کہ وہ انہیں آسمان پر لے جائیں۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا کس واقعے سے مشہور ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا معراج کے واقعے سے مشہور ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا رجعت کے واقعے سے مشہور ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا کے واقعے سے مشہور ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ہجرت کے واقعے سے مشہور ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا کے واقعے سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے 1 بیٹے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن یا احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو کس چیز سے روکا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو نماز سے روکا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو علم حاصل کرنے سے روکا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو شرک کرنے سے روکا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو تجارت کرنے سے روکا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو شرک کرنے سے روکا گیا۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کون سی برائی سب سے زیادہ تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں زنا جیسے برائی سب سے زیادہ تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں شرک جیسی برائی سب سے زیادہ تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں قتل جیسی برائی سب سے زیادہ تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فحاشی جیسے برائی سب سے زیادہ تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں شرک جیسے برائی سب سے زیادہ تھی۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قابل نے شہید کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو ابلیس کے پیروکاروں نے شہید کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی شہادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی شہادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں کس خوبی سے یاد کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں عباد جیسے خوبی سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صبور جیسے خوبی سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق جیسے خوبی سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں عظیم جیسے خوبی سے یاد کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق جیسے خوبی سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عمر بڑھانے کی درخواست کیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جنت دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے موت کا ذائقہ چکھنے کی اجازت مانگی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان میں سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان میں سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو کہاں اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہاڑ پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو نہیں معلوم کہاں اٹھایا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کو کیا رد عمل دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کو مانا اور ایمان لے آئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کی مخالفت کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کو سن کر ان کو قتل کر دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کو سن کر خاموشی اختیار کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغام کی مخالفت کی۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی گئی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو زبور کتاب عطا کی گئی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو تورات کتاب عطا کی گئی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو کوئی بھی کتاب نہیں عطا کی گئی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا کی گئی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو کوئی بھی کتاب نہیں عطا کی گئی تھی۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس چیز کی اصلاح سب سے پہلے کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے عقیدہ کے بارے میں سب سے پہلے اصلاح کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے معیشت کے بارے میں سب سے پہلے اصلاح کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے سیاست کے بارے میں سب سے پہلے اصلاح کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے لباس کے بارے میں سب سے پہلے اصلاح کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے عقیدہ کے بارے میں سب سے پہلے اصلاح کی۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے لکھنے کا کام کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے کپڑا سلائی کا کام کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے ستاروں کا علم لوگوں کو دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے ان سب کاموں کو کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں میں سب سے پہلے جتنے اوپر کام بتائے گئے ان سب کاموں کو کیا۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کس چیز پر مرکوز تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ اللہ کی وحدانیت پر مرکوز تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ سیاست پر مرکوز تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ معاشی ترقی پر مرکوز تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ موسیقی پر مرکوز تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ اللہ کی وحدانیت پر مرکوز تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام نے کن لوگوں کو ہدایت دینے کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو ہدایت پانے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم سمود کو ہدایت پانے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم قابل کو ہدایت پانے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے اہل حجاز کو ہدایت پانے کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم قابل کو ہدایت پانے کی تعلیم دی۔
سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں پہلی بار ذکر ہوا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ مریم میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ یوسف میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ مریم میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور کون سا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم عاد میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بنی قابل میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم ثمود میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو اہل مدین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بنی قابل میں مبعوث کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں کس دیگر نبی کے ساتھ آیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے لکھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے جہاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے توبہ کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے لکھا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام شیش تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام متوشلح تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام قینان تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس اہم فن کی بنیاد رکھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن تعمیر کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن طب کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن فلکیات کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے اوپر جتنے بیان ہوئے سب فن کی بنیاد رکھی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے اوپر جتنے فن بیان ہوئے ہیں سب فن کی بنیاد رکھی۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کون نبی نہیں تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شیس علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام نہیں تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ کن پر اثر انداز ہوا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ صرف عرب والوں پر اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ صرف بنی اسرائیل کو اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ اگلی نسلوں پر اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ کسی لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ اگلی نسلوں پر اثر انداز ہوا۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس بر اعظم سے تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق ایشیا بر اعظم سے تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق افریقہ بر اعظم سے تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق یورپ سے تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق امریکہ سے تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق ایشیا بر اعظم سے تھا۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کس سورہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ یاسین میں رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رفعناہ مکانا علیا کے ساتھ مذکور ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس نبی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن تجارت کو فروغ دینا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن حکومت قائم کرنا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن سیاسی انقلاب تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مشن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔
سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 1 صورت میں ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 2 صورتوں میں ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 4 صورتوں میں ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 2 صورتوں میں ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی زنا تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی جادو تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی شرک تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی بغاوت تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی شرک تھی۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر گھوڑ سواری تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر تیر اندازی تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر علم و حکمت تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر سیاست تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا ہنر علم و حکمت تھا۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو کس چیز سے خبردار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو آگ سے خبردار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو زلزلہ سے خبردار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو عذاب الہی سے خبردار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو موت سے خبردار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کو عذاب الہی سے خبردار کیا۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے کس حالت میں رخصت پائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے شہادت کی حالت میں رخصت پائی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے بیماری کی حالت میں رخصت پائی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے عمر پوری ہونے پر رخصت پائی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کون سی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پہیا بنانے کی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لباس سلائی کی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں مکان سازی کی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں موسیقی کی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لباس سلائی کی نئی تہذیبی پیش رفت ہوئی۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کن صفات سے نوازا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صابر حلیم جیسے صفات سے نوازا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ناصح عالم جیسے صفات سے نوازا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صدیق نبی جیسے صفات سے نوازا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سخی فقیہ جیسے صفات سے نوازا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صدیق النبی جیسے صفات سے نوازا۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی؟ آپشن نمبر 1،
حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے دوسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے تیسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 100 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 200 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 300 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد صحیح مدت معلوم نہیں ہے کہ کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد صحیح مدت معلوم نہیں ہے کہ کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو کس چیز کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو علم نجوم کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو تحریر کرنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو مندرجہ بالا تمام چیزوں کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو مندرجہ بالا تمام چیزوں کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس علم میں مہارت حاصل تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم جغرافیہ میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم شاعری میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم حکومی میں مہارت حاصل تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات میں مہارت حاصل تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام کس بنیادی عقیدے پر مبنی تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام سیاست کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام معاشی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام توحید کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام سماجی برابری کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام توحید کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا کس نبی سے مشابہ ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے کون سا پیشہ ایجاد کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑھئی کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوہار کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے کسان کا کام ایجاد کیا۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام ایجاد کیا۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ بقرہ و آل عمران ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ یاسین و رحمان ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ مریم و سورہ انبیاء ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ توبہ و سورہ احقاف ہیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ مریم و سورہ انبیاء ہیں۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی خواہش کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی عقل کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا حکم کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیاوی فائدہ کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا حکم کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خواب میں اٹھایا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش پایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے پایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں پایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پایا۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں کیا نیا اصول متعارف کروایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں انصاف کا نیا اصول متعارف کروایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں قانون کا نیا اصول متعارف کروایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں علم تحریر کا نیا اصول متعارف کروایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں بینکنگ کا نیا اصول متعارف کروایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی معاشرے میں علم تحریر کا نیا اصول متعارف کروایا۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اپنی نسل کو ترقی دینا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد بادشاہ بننا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار کیا ہنر دنیا میں رائج کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار جنگی ساز و سامان بنانے کا ہنر دنیا میں رائج کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار لکھنے کا فن دنیا میں رائج کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار مچھلی پکڑنے کا ہنر دنیا میں رائج کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار شکار کرنے کا ہنر دنیا میں رائج کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار لکھنے کا فن دنیا میں رائج کیا۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق دنیا سے محبت تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق آخرت کی تیاری تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق سیاست میں داخل ہونا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق خاموشی اختیار کرنا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام قرآن مجید کے مطابق آخرت کی تیاری تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کس فرشتے کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر آسمانوں پر گئے۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ وہ زمین میں دفن ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ وہ خواب میں فوت ہوئے ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ وہ معراج کے بعد دنیا میں لوٹے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی کیوں کہا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی اس لیے کہا گیا کہ وہ حج کرتے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی اس لیے کہا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی اس لیے کہا گیا کہ وہ شرک سے پاک تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی اس لیے کہا گیا کہ وہ درزی تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو حنفی اس لیے کہا گیا کہ وہ شرک سے پاک تھے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں وحی ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے نماز کے بارے میں وحی ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس کے بارے میں وحی ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے قلم و کتاب کے بارے میں وحی ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے روزہ کے بارے میں وحی ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے قلم و کتاب کے بارے میں وحی ہوئی۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے
آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو موت کی تاخیر کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو عبادت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا؟ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کس قوم سے تعلق رکھتی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم سمود سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم نوح سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم شیث علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم شیث علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی تھی۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر مدین میں ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر دمشق میں ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر مصر میں ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 120 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 300 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 365 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 950 سال کی ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 365 سال کی ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سے نبی کے بعد آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام نے کن گناہوں کے خلاف جہاد کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے زنا جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے قتل جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے شرک جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو کس نظام کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو شخصی نظام کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو توحید پر مبنی شریعت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو جمہوریت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو ملائکہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو توحید پر مبنی شریعت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔
سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں کون سی عظمت دی گئی ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں نبوت جیسی عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں بلندی جیسے عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صداقت جیسی عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں مندرجہ بالا تمام عظمت دی گئی ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں مندرجہ بالا تمام عظمت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب نبی الکتاب تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب نبی القلم تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب صدیق تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب صدیق تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں دنیا کمانا سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں علم میں اضافہ کیسے ہو یہ سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شریعت کی پیروی کرتے رہنا سیکھنا چاہیے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شریعت کی پیروی کرتے رہنا سیکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی کس نے قرار دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی فرشتے نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قوم نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرآن کریم نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی حدیث نے قرار دیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرآن کریم نے قرار دیا۔